اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، چنانچہ ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے منہ موڑا، پس وہ نہیں سن رہے ہیں۔ اس کے تفسیر میں ایک قصہ آتا ہے، وہ قصہ دھیان سے سن لیجئے۔ اس سورت کا دوسرا نام فصلت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، ہمیں اس میں روک تھام کرنی چاہیے۔ مسلمان بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان مسلمانوں کو روکنا چاہیے اور اسلام کو بھی روکنا چاہیے۔ جیسا آج کل فرانس والے کو سوجی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے مقدر میں ہو تو، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو ایسو سے اللہ اپنی زمین کو پاک فرما دے۔ اسی قسم کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کہ ہمیں اس سد باب کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح آدمی عتبہ ابن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، اگر آپ قیادت اور سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسے 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آصیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت فرمائی، اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ چیز پیش کرتا ہے، جو پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری۔ مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا، لیکن وہ سرداران قریش غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ پر الزام لگایا کہ ارے تجھ پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا، تجھ پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا، یہ کہہ دیا۔ یہ روایت امام مفسرین نے ابن کثیر اور امام شوکانی نے بھی نقل کی ہے، اور ساری کی ساری کئی تفسیروں کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ اس لیے کہ ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جس کے مقدر میں ہو اور جس کے دل میں طلب ہو۔ آج دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اصل یہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہمیں اسلام کو ان کے سامنے صحیح روپ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔